السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، سیرت النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں ضروری ہے ہمارے لیے اتنی، کیونکہ قرآن کی اگر فضیلت کی ہم بات کریں نا تو سیرت کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی سے غصے میں یا مذاق میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہی ہی نہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ فرماتے تھے۔ حضرت زید جو وحی لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہر بات لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہو سکتا ہے غصے میں بھی ہوں، کبھی مذاق میں بھی ہوں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا نہیں زید تم ہر بات لکھا کرو، شاید میں بھی یہی صحابہ تھے جن کا یہ تم ہر بات لکھا کرو، کیونکہ میں کبھی غصے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک لے کے آئے نا تو اللہ نے انہی کو کیوں چنا؟ ایسا کیا تھا ان میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا؟ جیسے قریش کے سردار کہتے تھے نا کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا، ہم میں سے کیوں نہیں تھا کوئی؟ تو کیا تھا ان میں ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ ہمیں جاننا اپنے نبی کو، کیونکہ جب تک ہم محبت اور عشق نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا بغیر جانے، تو شاید وہ جذباتی دعویٰ ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہوتا، میں نہیں کہتی جھوٹا ہے، ہم سب ایز اے مسلم اپنے نبی کے نام پہ جان قربان کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک جذباتی محبت ہے۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر یہ جذباتی محبت شعوری محبت میں کنورٹ ہوگی نا، تب آپ کو الگ ہی فیلنگ آئے گی اس محبت کی کہ اچھا یہ تھے میرے نبی۔ اب جیسے وہ ایک کافر ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھنی تھی اور اس نے سیرہ پڑھنی شروع کی۔ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، تھوڑی اسٹڈی کروں نا، پھر اس کے مطابق میں لکھ سکتا ہوں کہ اچھا دیکھو یہاں پہ ان کے مسلمانوں کے ان نبی نے جو ہے یہ کتنا غلط کام کیا، یہ کتنا غلط کام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا گیا اور میں نے وہ ظلم و ستم پڑھے، اور وہ ساری جتنے بھی کافروں نے 3 سال جو بائیکاٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، صحابہ اکرام کو عزتیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کا واقعہ، اور سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو بھی ظلم و ستم جو بھی انہوں نے بیئر کیا ہم سب کے لیے، مینٹلی بھی فزیکلی بھی ٹارچر ملے ان کو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں اس چیپٹر پہ پہنچا نا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، وہ کہتے ہیں ابھی تک مجھے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا تھا کہ میں ان کے خلاف کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ چیپٹر کا ٹائٹل میں نے پڑھا نا کہ اب ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے، پہلے ان کے ہاتھ میں پاور نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مسلمان بھی کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنے ہتھیار نہیں تھے، یا ایک جماعت ابھی مضبوط نہیں بنی تھی، لیکن جب مدینہ ہجرت ہوئی اس کے بعد اسلام زیادہ پھیلا اور پھر ایک پاور لیے وہ نکلے اور پھر مکہ فتح ہوا الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا کہ اب مجھے کوئی ایسے پوائنٹس ملیں گے یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ یہاں پہ ان کے نبی نے دیکھو ذرا وہ جو دشمن تھے، اور وہ جو ہندا تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال لیا، اور یہ نعوذ باللہ جو بھی بے حرمتی کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب مجھے پوائنٹس ملنے لگے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ اس کو میں نے معاف کیا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کیا، جو مسجد میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کیا، یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ چیپٹر پڑھ کے وہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے جا رہا تھا جو کہ مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ ان کے نبی۔ ایک ہوتا ہے صبر تب تک جب تک ہم بے بس ہوتے ہیں، اس کو ہم صبر کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ بے بسی ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے،
جسے ایک واقعہ طائف کا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر لگے اور وہ سب کچھ بے بس تھے نا، نہیں کچھ کر سکتے تھے، اکیلے تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیکھا کتنے زخمی اور رو رہے ہیں، وہ جو طائف کے موقع پہ جو دعا ہے جو دل ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ حکم کریں، فرشتے کو بھیج دیا پہاڑوں کے، ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، اب پاور ہاتھ میں آ گئی۔ اب میں اگر اپنے آپ کو رکھوں گی کسی ایسی پوزیشن پہ، جب تک میں اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تب تک میں کہہ دیتی ہوں میں صبر کر رہی ہوں، نہیں وہ تو بے بسی ہوتی ہے۔ اب جب میرے ہاتھ میں پاور آ جائے اور میں بدلہ لے سکتی ہوں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں اللہ ان کو معاف کر دے، ہو سکتے ہیں ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے، اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو کہتے ہیں ہمت، بہادری اور بڑے دل کا ہونا اور نرم دل ہونا۔ کتنے ٹائٹل مل سکتے ہیں صرف ایک بات ہے۔ تو ابھی تو پوری سیرہ پڑھی ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہم دیکھیں گے اچھا یہ میرے نبی ہیں، اور پھر آپ کو شعوری محبت ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔